توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ یعنی حق کی طرف پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا، صحیح کی طرف آنا۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نہ نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں، نہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، نہ خدا جیسا سمجھتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کلمہ میں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے لا کا لفظ، لا کا مطلب نہیں، پہلے اور الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق۔ الہ کے معنی عبادت کے لائق۔ ہم پہلے نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کا تمام جھوٹے جتنے معبود ہیں ان کا پہلے انکار، پھر الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مسلمان کو، سچے مومن کو مشرک کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اب توبہ پہ کیا انعام؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مگر توبہ سچی ہو، صرف لفظی نہیں کہ زبان پر تو توبہ ہے اور دل گناہ کے ارادے سے یا لذت سے بھرا ہوا ہے، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ سچی ہو، یعنی پکا ارادہ اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانے کا۔ تو جو توبہ کر لے شرک سے، کفر سے، اور پھر وہ ایمان لے آئے، لازمی بات ہے جس نے توبہ کی ہے وہ ایمان لایا ہے، توبہ کر کے وہ ایمان میں آیا ہے۔ صرف توبہ نہیں، اس کے بعد ایمان بھی لائے، اللہ کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، جنت دوزخ کو، قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جو آپ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو یاد رہے جو توبہ کر لے اور پھر ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اچھے کاموں سے۔ اس کے بعد کیا فرما؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلے توبہ ہے، پھر ایمان لانا ہے، پھر اچھے کام کرنے۔ اب یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ جو اچھے کام نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے گا، اچھے کام کرنے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اچھے کام عبادت کب بنیں گے؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے۔ جب آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کے اچھے کام عبادت بن سکتے، اونچی کہیے گا، نہیں۔ ذہن میں اس بات کو پختہ کر لیں۔ اچھا کام عبادت کا درجہ کب پائے گا؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے۔ جب آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کا وہ اچھا کام یہیں بس رہ جائے گا، وہ عبادت کا درجہ نہیں پا سکے گا۔ تو عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ کی نماز نماز نہیں ہے، آپ کا روزہ روزہ نہیں ہے، آپ کا حج حج نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا۔ تو جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی عبادت کوئی درجہ رکھتی اونچی نہیں۔ شیطان نے نماز پڑھی نا، فائدہ ہوا؟ اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے۔ تو اس کو اس کی نماز نے کیوں فائدہ نہیں دیا؟ کہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ نبی کی تعظیم نہیں کی تھی۔ تو نبی کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے، اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے وہ مومن رہتا نہیں۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کا
اہتمام انتظام کرنا چاہیے۔ غلط شخص کو سننا نہیں، غلط شخص کو پڑھنا نہیں، غلط کی محفل میں جانا نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں بڑا مضبوط ہوں، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، پتہ چلے نا آخر وہ کیا کہتے ہیں، تو ایسا پتہ چلتا ہے پھر کچھ رہتا نہیں۔ تو ذہن میں رہے جب ہمیں منع کیا گیا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ مکس ہونا، اونچی کہیں، نہیں۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، صحیح عقیدوں پر رہنا بہت اہم بات ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی خاص تیاری کرنی چاہیے، اس پہ بہت زور دینا چاہیے، کیونکہ نجات ہوگی تو ایمان پر ہوگی۔ ایمان نہیں ہے تو کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ ہوں، بخشش ہو سکتی۔ مدار نجات، بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تو ایمان کی اہمیت، اچھا اچھے کاموں کو بھی غلط کہنا شروع کر دیا۔ جائز کام ہے، ثواب والے کام ہیں، پسندیدہ کام ہیں، ان کو بدعت کہہ کے روکنا شروع کر دیا، ناجائز کہہ کے روکنا شروع کر دیا۔ تو جو کام اچھے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک اچھے ہیں، وہ ان لوگوں کے کہنے سے غلط ہو سکتے نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا، دین کے جو دلائل ہیں، ادلہ شرعیہ، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، ان کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو ذہن میں رہے ہم نے قرآن سے سیکھ لیا کہ جو شخص ایمان والا نہیں وہ توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر کام کرے اچھے، تو کیا ہوگا؟ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، راہیاب ہوگا، ہدایت پانے والا، فلاح پانے والا ہوگا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیابوں میں لکھا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میں اور آپ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر شک شبے میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے۔ کسی غلط کے پروپیگنڈے میں آ کر نیکی اور جائز کام کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہوگی۔ تو سیکھنا چاہیے، مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے۔ غیروں کی محفل میں جانے سے نقصان ہوتا ہے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کو سننے سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کا ایمان خراب کر دے، تو احتیاط۔ اور ایمان صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والا، یعنی وہ ایمان کا بھی جامع ہے، عمل صالح کا بھی جامع ہے، دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئیں۔ وہ کب کامیاب ہوگا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہوگا، ان کا سچا غلام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں بخشوانے کے لیے۔ وہ ہمیں سکھائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، تو ہم انہی کا راستہ چھوڑ دیں؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، خلاف پیمبر کسے را گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو نبی کے خلاف چلے گا کبھی منزل پا سکتا نہیں۔ نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان میں سب سے پہلے نبی ہیں، اور ہمیں دین ملا، ایمان ملا بارگاہ نبی سے، بارگاہ نبوت سے، تو ہم ان کے خلاف دم ماریں، ان کے خلاف بات کریں، ان کے خلاف چلیں گے تو کامیاب ہو سکتے اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اللہ نے ان کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں قرآن بھی انہی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اب جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات کرے گا وہ مانی جائے گی، وہ سنی جائے گی۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اس کے خلاف بات کرے گا وہ کوئی بھی ہو، وہ مانی جا سکتی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے، ادھر توبہ کرو تو پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ خوشخبری سنا دی کہ وہ پھر تم سے کامیابی دور نہیں ہوگی۔ دور کب ہے؟ جب عقیدے صحیح نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے، جب غلطی پر ہو تو پھر کامیابی بھی تمہیں حاصل ہو سکتی۔ اب آخرت کا طالب، جنت میں جانے کا خواہش مند، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور نیک عمل کرتا رہے۔ نیک عمل اونچی۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے، نہانے گئے حمام میں جہاں گرم پانی ملتا ہے، روک دیا گیا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہیں نہیں اجازت۔ وہ رو پڑے اور کہا اس دنیا میں، اس گھر میں بغیر اجرت کوئی نہیں جا سکتا، تو اللہ کے گھر میں ایمان اور عمل صالح کے بغیر کیسے کوئی چلا جائے گا؟ سوچیں، غور کریں۔ تو صحیح عقیدوں پر قائم رہنا۔ اب یہاں صرف ایک بات اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔